أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 22ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 22ویں پارے کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے ساتھ 21ویں پارے کا آخری حصہ بھی ملایا جائے گا، جو آخری 3 آیات ہے وہ، کیونکہ ان 3 آیات کا تعلق 22ویں پارے کے ابتدائی حصے سے ہے۔ ان آیات کے اندر ایک خاص واقعہ کا بھی ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کے احکام بھی ہے۔ تو یہ آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 24 تک یہ ایک سلسلہ چلے گا۔ خاص واقعہ جس کا شروع میں اور ابتدائی آیات میں اشارہ ہے اس کی طرف ہو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ملی غزوات میں اور مال غنیمت کثرت سے آ گیا، تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے، جو اس وقت تعداد میں 4 تھی، اس وقت زوجیت میں 4 بیویاں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اکٹھا ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے میں کچھ اضافہ بھی کرے، کیونکہ اب تو مالی تنگی ختم ہو گئی، فتوحات بڑھ گئے، مالی غنیمت آنا شروع ہو گیا۔ ان کے اس مطالبے پہ اگرچہ وہ جائز تھا، لیکن چونکہ وہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات تھی، مسلمانوں کی مائیں تھی، اس لیے ان کے شایع نشان نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام کے شایع نشان بھی نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی شخصیت سے ہی مطالبہ کرے کہ جو اللہ کے نبی، آخری نبی اور سب سے افضل انسان، افضل نبی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم شریف کا واقعہ ہے۔ اور کمروں کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، بالا خانہ اس کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 1 مہینہ ناراضگی کی حالت میں گزارا، اور پھر اس کے بعد یہ ابتدائی آیت نازل ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ ان کو اختیار دیں، اپنے ازواج مطہرات کو بتا دیں کہ اگر دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی اور اس کی لذت تمہیں مطلوب ہو تو پھر آ جاؤ، میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، لیکن اگر دکھ سکھ کی زندگی پہ میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہو تو پھر میرے ساتھ رہو۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے یہ آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی اور ان سے فرمایا کہ جلدی نہ کرے جواب دینے میں، والدین سے مشورہ کریں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کے بارے میں والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ترجیح دوں گی، ان کو میں پسند کروں گی، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو باقی ازواج مطہرات تھی اس وقت، تو یہ 4 اس وقت زوجیت میں تھی، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو سب کا یہی جواب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ معاشرتی آداب ہے پردے کے حوالے سے، عورتوں کا مردوں کے ساتھ اگر میل جول کا کوئی ضرورت کے تحت واسطہ پڑے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور اسی طرح عورتوں کے لیے کون سی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ مسند بزار کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ عورتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کوئی ایسا کون سا عمل کرے کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر اور ثواب مل سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمائے من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، آپ میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہاد کرنے والوں کا اجر و ثواب دے دے گا، اس میں ان کو شامل فرمائے گا۔ ایک اور روایت جو ترمذی شریف کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان فاقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بیتها، کہ عورت ہے جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو لوگوں کی نظروں میں اچھالتا ہے، تو سب سے زیادہ قریب عورت اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہتی ہے۔ لہٰذا بلا ضرورت عورتوں کا گھروں سے نکلنا، اس پہ پابندی لگا دی۔ اگر اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنے کی نوبت آ جائے تو کسی ایسے لہجے میں بات نہ کرے جس سے اس بندے کے دل میں کوئی آسرا پیدا ہو جائے۔ تو یہ ان کے لیے ابتدائی احکامات۔ پھر اس کے بعد یہ جو اس پارے کا دوسرا عنوان سمجھے، یہ آیت نمبر 35 سے لے کر 36 تک، یہ جو 2 آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کوائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے کہ جو کسی مرد یا عورت کی مغفرت کے لیے ضروری ہے، کسی مرد یا عورت کی مغفرت کے لیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہے، نمبر 2 مومن ہے، نمبر 3 مطیع فرمان، والقانتین والقانتات، نمبر 4 والصادقین والصادقات، جو راست باز ہے، سچے ہیں، والصابرین والصابرات، ثابت قدمی دکھانے والے ہیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے جھکنے والے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہو چاہے عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن مرد اور اختیار مرد اور عورت کو یہ اختیاری نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرے، مقصد ہے کہ جب پردے کا حکم تو اللہ نے نازل کیا، اللہ کے رسول نے اس کو نافذ کیا، تو پھر بھی ان کے لیے کوئی اختیار ہو اپنے معاملے میں۔ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مقابلے میں بھی اختیار ہوتے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں بچتا اس میں، ہم اس میں کوئی اختیاری چیزیں نہیں کر سکتے کہ یہ کرے اور یہ نہ کرے، اس میں ہم چانٹی بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بے شک وہ کلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ تیسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے، اور اصلاح معاشرے میں جو اس زمانے میں ایک بہت بڑا رسم تھا جس کو قرآن مٹانا چاہتا ہے، وہ متبنہ کا رسم تھا۔ متبنہ منہ بولا بیٹا عرب لوگوں میں مشہور ہوتا تھا، اور منہ بولا بیٹا لوگ اس کو حقیقی بیٹا تصور کر رہے تھے، جس سے معاشرے کے اندر رشتوں کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی تھی، کھٹکا تھا۔ اب اس رسم کو اللہ تبارک و تعالی نے دور کرنا چاہا تو اپنے نبی سے کروایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے عمل سے اس کو رفع کیا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن حارثہ، ان کے والد کا نام حارثہ ابن شراحیل تھا، قوم ان کی کلب تھی کلب، والدہ کا نام سعدہ بنت ثعلبہ، وہ بنی معن قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ واقعہ ان کا یہ ہوا کہ ان کی والدہ ان کو 8 برس کی عمر میں اپنے میکے لے گئی، تو راستے میں ان کے پڑاؤ کے اوپر بنو قین بن جسر کے لوگوں نے ڈاکہ مارا، حملہ کیا، اور جن لوگوں کو یرغمال بنے تو ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو مکہ لے گئے، عکاظ کا مشہور میلہ ہوتا تھا، اس میں ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، انہوں نے اس کو خریدا۔ پھر
اپنی پوپھی حضرت خدیجہ کو بطور تحفہ دیا، پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ اس وقت عمر 15 سال تھی۔ بعد میں والد اور چچا کو پتہ چلا، معلوم کیا ان لوگوں نے کہ وہ تو وہاں ہے مکہ مکرمہ میں۔ وہ وہاں سے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور اپنا بیٹا مانگا ان سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اختیار دے دیا کہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو روکوں گا نہیں، لے جائے اس کو۔ جب حضرت زید سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، تو انہوں نے والدین کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حرم شریف لے گئے اور وہاں اعلان کیا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں اور آج سے یہ میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا۔ نبوت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو اس وقت حضرت زید کی عمر 30 برس تھی، اور سب سے پہلے ماننے والے جو سیرت کی کتابوں نے لکھے کہ غلاموں میں زید تھے۔ اس وقت وہ غلام نہیں تھے اور حقیقت میں بھی نہیں تھے، لیکن بظاہر غلام تھے۔ تو سب سے پہلے ماننے والے غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر کے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کیا، ان کو اپنا بیٹا بنایا، اور پھر اس کے بعد اپنی پوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی حضرت زینب، تو حضرت زید کے ساتھ زینب کا نکاح نبی علیہ السلام نے خود کروایا، اور مہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے 10 دینار 60 درہم اور کچھ چڑھاوے کے کپڑے، کچھ گھر کا خرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دے دیا۔ لیکن بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کا یہ رشتہ بن نہیں رہا تھا، اس میں تناؤ تھا، اور بالآخر ان کی علیحدگی کا فیصلہ ہوا۔ تو جب علیحدگی کا فیصلہ ہوا تو عرب رسم کے مطابق یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قسم کی بہو تھی، کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا تھا۔ اب اللہ نے اس رسم کو ختم کرنا چاہا تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے عمل سے اس کو ختم کرے، کہ جب زید زینب کو چھوڑ دے تو اب خود اس کے ساتھ نکاح کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کے ساتھ نکاح کیا، وہ ازواج مطہرات میں شامل ہوگی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہاں جواب ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے، یہ آیت نمبر 36 سے لے کر 39 تک۔ پھر ایک آیت کے اندر جو آیت نمبر 40 ہے سورہ الاحزاب کی، آیت نمبر 40 سورہ الاحزاب، اس کے اندر ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ رب نے ارشاد فرمائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کے اندر ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں، ویسے ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، کیونکہ ہم جو اپنا ایمان پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اس طرح قرآن میں ہم پڑھتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے، لیکن باقی پیغمبروں کے حوالے سے اتنا ایمان کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صرف اتنا ماننا کافی نہیں ہے، اس سے ہمارا ایمان نہیں بچے گا کہ ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ سب سے پہلی بات جو آخری نبی کے حوالے سے ہمیں ماننی ہے، جس کے بغیر ایمان نہیں ہوگا، تو وہ اللہ کے نبی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو باقی پیغمبروں کے حوالے سے ضروری نہیں ہے لیکن اس پیغمبر کے حوالے سے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، جس کو عقید ختم نبوت کہا جاتا ہے، آخری نبی۔ اب یہ باقی پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہے عقیدہ، ہماری آخری نبی کے حوالے سے ہے۔ اب اگر نبی مانے بندہ لیکن آخری نبی نہ مانے تو ایمان نہیں آئے گا۔ یہ جو قادیانی ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی تو اس طرح پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی مانتے ہو اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول تو مانتے ہو لیکن اللہ کے آخری رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو اللہ کے آخری نبی نہیں مانتے۔ تو یہ دوسرا عقیدہ آخری نبی کے حوالے سے ضروری ہے ورنہ ایمان نہیں ہوگا۔ تیسرا عقیدہ بھی ضروری ہے، اگر وہ نہ ہوگا تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت دنیا کی ہر محبت سے زیادہ، اگر یہ نہ ہو تو پھر بھی ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
آپ میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والد، اپنی اولاد اور پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ بنوں۔ تو اس میں بھی ایمان سلب ہو جاتا ہے اگر ہماری محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کم ہو تو۔ اور ایک تیسری چیز بھی، وہ بھی ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو ایمان نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت سے ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب ہمارا یہ بھی عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی جو شریعت ہے، جو نظام وہ لے کر آئے ہیں، اب اس کے مقابلے میں کوئی نظام نہیں چلے گا، صرف چلے گا تو نظام مصطفیٰ چلے گا، شرعی نظام چلے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لائے ہوا نظام اور لائی ہوئی شریعت چلے گی۔ کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیغمبر، ہرگز یہ لوگ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو حکم نہ مانے، آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے، اور پھر اپنے دلوں کے اندر سے تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ تو یہ چار چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے فرض ہے۔ اگر میں سے ایک چیز، ایک رکن بھی گر گیا تو ہمارا ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ختم ہو جائے گا۔ ختم نبوت کے حوالے سے ویسے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں پورا ایک ضمیمہ لکھا ہے، اور قادیانی مسئلہ جو مولانا مودودی نے لکھا، جس کی وجہ سے مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے بھی اسود عنسی نے، مسیلمہ کذاب نے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود عنسی کا کام تو تمام ہوا تھا اس وقت، اور مسیلمہ کذاب کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، ان کا مقابلہ ہوا تھا۔ اور وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت حمزہ کو ان لوگوں نے دور جہالت میں قتل کیا تھا، انہوں نے شہید کیا تھا، انہوں نے جا کے پھر اس کو مسیلمہ کذاب کو مار دیا تھا، اور پھر فرمایا کرتے تھے قتلت خیر الناس فی الجاہلیت وقتلت شر الناس فی الاسلام۔ دور جہالت میں نے اچھے انسان کو قتل کیا تھا، اور دور اسلام میں نے سب سے برے انسان کو قتل کیا۔ اور یہ فتنہ رکے گا نہیں، یہ چلتا رہے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ میری امت کے اندر 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کوئی 30واں فرد نہیں ہے، یہ اس کے بعد اور بھی فتنے اٹھیں گے، سر اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو کاوش کوشش ہے وہ بھی موجود ہوگی۔ ہمارے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ قادیانی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اور اگرچہ ان کے گہرے جڑیں تو یہاں بہت گہرے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہے، لیکن یہاں بالخصوص ہو۔ لیکن الحمدللہ ہمارے سارے لوگ جو ہمارے یہاں مذہبی طبقے ہیں اور جو مذہب کے نام پہ نبی ہے، الحمدللہ ویسے سارے ہم مذہبی ہیں، لیکن لوگوں نے ہمیں تقسیم کیا ہے، تو سب نے مل کے پاکستان کی پارلیمان نے سب سے تاریخی قرارداد جو پاس کی 7 ستمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور پھر ان کو یہ تاریخی فیصلہ ہمارے پارلیمان نے کیا، ان کو اقلیت قرار دیا گیا۔ تو اس ایک آیت میں ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ تفصیل جو دوست پڑھنا چاہے، بلکہ پڑھے بھی تو قادیانی مسئلہ مولانا مودودی کا پڑھے تو آپ کا ذہن اس حوالے سے کھل جائے گا۔ پانچوں موضوع جو اس پارے کا ہے وہ کچھ کلیدی ہدایات ہیں مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اے مسلمانوں، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور پھر فرمایا کافروں کی، منافقین کی بات نہ مانے اور پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کا، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے بھروسے کے لیے۔ نمبر 6 موضوع جو اس کا ہے وہ بھی کچھ احکامات ہے، آیت نمبر 49 سے لے کر 62 تک۔ سب سے پہلا حکم جو یہاں دیا گیا، ویسے اس کی باقی تفصیل بعد میں آ جائے گی یا گزری ہوگی، کہ جب بندہ کسی عورت سے نکاح کرے اور نکاح میں صرف نکاح ہو چکا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو اور مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو، تو اس وقت اس بندے کے ذمے نہ مہر ہے اور نہ اس عورت کے لیے عدت ہے۔ اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو کچھ تحفے تحائف دے کے پھر اس کے بعد اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مہر بھی مقرر کیا ہو، بندہ ملا بھی ہو، تو پھر پورا مہر ہے۔ اگر مہر مقرر نہ کیا ہو لیکن ملا ہو اس سے، تو پھر مہر مثل ہے۔ اور اگر مہر مقرر نہ کیا ہو اور بندہ مہر تو مقرر کیا لیکن بندہ اس سے ملا نہیں ہے، مہر مقرر ہوا، نکاح بھی ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی،
تو پھر آدھا مہر اس بندے کو دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں بیٹھائے کہ کل 12 ازواج مطہرات ایسی جس سے نبی علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا اور ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے بھی، رخصتی بھی ہوئی۔ 9 عورتیں ایسی تھی کہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور وہ ازواج مطہرات جن کی طرف پیغام نکاح بھیجا گیا لیکن ان کے ساتھ نکاح کی بات بنی نہیں تھی، وہ 7 تھی، اور جن سے بطور لونڈی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے تو وہ 2 تھی، حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں سے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے کہ وہ باکرہ تھی، یعنی اس کا اس سے پہلے کوئی شوہر نہیں تھا، باقی جتنی تھی وہ سیبات تھی۔ سیبات کا معنی وہ پہلے شوہروں سے ہو کے آئی تھی، چاہے ان کے شوہر مر گئے تھے چاہے انہوں نے ان کو چھوڑا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے بھی سارے حضرت خدیجہ سے تھے، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے جو کنیز تھی۔ باقی جتنی اولاد تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھی۔ پھر اس کے بعد یہ احکامات، یہ اصلاح معاشرے کے حوالے سے، پھر شروع میں چونکہ پردے کا خاص حکم نہیں تھا تو پردے کے حوالے سے احکامات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میری فرمائش پہ، میری خواہش پہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خواہش ظاہر کی کہ آپ کے گھر میں ہر قسم کے بندے آتے ہیں، اگر آپ اپنے ازواج مطہرات کو حجاب کراؤ گے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، بالخصوصی آیت نمبر 53 جو ہے اس سورت کی آیت نمبر 53، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے حوالے سے خصوصی طور پہ پردے کا حکم نازل فرمایا کہ جو پہلا حکم ان کے لیے ہے لیکن ان کے توسط سے پھر ساری دنیا کے خواتین اسلام کے لیے حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جن کے سامنے اپنی زینت کا اظہار عورتیں کر سکتی ہے، پھر ان کا تذکرہ ہے کہ جو محارم ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے لیے اور نبی علیہ السلام کے بیٹیوں کے لیے، عام مسلمان عورتوں کے لیے حکم قرآن نے دیا کہ اپنے اوپر موٹی چادروں کے پلو لٹکایا کرے۔ اب ایک مسئلہ یہاں لوگ چھیڑتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیں قرآن کے سب سے زیادہ جو تفسیر جاننے والے تھے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے ایک روایت کے تحت بتایا کہ ایک آنکھ عورت کی نظر آ جائے، دوسرے میں بتایا دونوں نظر آ جائے، اور اپنی چادر کا ایک حصہ اپنی آنکھوں کے بون کے اوپر ایسے لپیٹے اور دوسرا اپنی ناک کے اوپر چڑھا دے۔ تو جب صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سب سے بڑے قرآن کے مفسر بھی تھے، جب انہوں نے یہ تفسیر بتا دی ہے تو غیر کی تفسیر اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لہذا عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ بھی ہے۔ قرآن نے اعضاء کے نام نہیں لیے کہ کون کون سے حصے کے، قرآن نے یہ کہا کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکایا کرے۔ پھر اس کی تفسیر کیا ہے تو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بتا دی، بلکہ ایک دفعہ اپنے عمل سے بھی بتایا، کہا چادر لے آؤ، چادر لے اور کہا میں تمہیں دکھا دیتا ہوں اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ پردے کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نازل فرمائے۔ پھر 7واں موضوع جس کا ہے اس پارے کا وہ قیامت ہے، آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 68 تک۔ یہاں پہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت لوگ پوچھتے ہیں کب آئے گی، تو کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ کب آئے گی، لیکن قیامت آئے گی ضرور، اس پہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، آئے گی ضرور۔ کب آئے گی تو حدیث جبریل میں ہے، جب جبریل نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس بندے سے سوال کیا جاتا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ نشانی انہوں نے پوچھی تو نبی علیہ السلام نے بتائی۔ پھر جو اس پارے کا 9واں موضوع ہے، 8واں موضوع ہے، وہ ہدایات ہے، آیت نمبر 69 سے لے کر 73 تک، 73، اس پہ صورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بنو جن لوگوں نے اپنے نبی کو تکلیف دی، اللہ نے ان کے الزام سے ان کو بری کر دیا، وہ اللہ کے ہاں باعزت ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنے پیغمبر کے لیے اذیت کا باعث بنو۔ اور پھر فرمائے 70 اور 71 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور ٹھیک ٹھیک بات کہو۔ یہ 2 آیتیں وہ آیت ہے کہ جو ہم خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے ہیں۔
ٹھیک ٹھیک بات کہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ پھر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، سورہ سبا شروع ہو جاتی ہے جو مکی صورت ہے۔ آیت نمبر 15 میں سبا کا لفظ آیا ہے، سبا، قوم سبا، ان کا تذکرہ ان قریب آنے والا ہے، پھر بتائیں گے کہ کون سی قوم تھی اور کہاں آباد تھی۔ اس صورت کا پہلا موضوع اور پارے کا 9واں موضوع وہ توحید اور آخرت ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے لیے تمام وہ مخلوق ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اللہ کے لیے حمد ہے، آخرت میں بھی اللہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو وہاں سے نکلتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو آسمان میں چڑھتا ہے۔ اللہ مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ لازماً قیامت آ جائے گی، اس اللہ کی طرف سے آئے گی کہ جس سے ذرہ برابر کوئی چیز زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے، اور اس لیے قیامت ضروری ہے تاکہ ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو اس کا صلہ دے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ جو انکاری تھے وہ لوگ کہتے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جاؤ گے؟ رب نے ارشاد فرمایا شروع سے بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہ ذات تمہیں پیدا کرے گا جس نے تمہیں شروع سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس پارے کا 10واں عنوان ہے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی وسیع حکومت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو مانتے تھے۔ تمہارے پاس تو بالکل کوئی اقتدار ہے ہی نہیں، آپ لوگوں کے پاس تو بالکل اختیار نہیں ہے، معمولی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کے اوپر تم گھمنڈ میں آئے، تم غرور اور تکبر میں آئے، یہاں تک کہ آپ لوگ اپنے نبی کا انکار کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہے۔ تو مال و اختیار تو آپ سے زیادہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے پاس تھا، لیکن ان کا رویہ کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اس طرح ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، جن کے لیے ہم نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا تھا، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کے چشمے بہائے تھے، جنوں کو ان کے قابو میں دیا تھا، تو ان کا یہاں پہ تذکرہ ہے اور لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ پھر قوم سبا کا تذکرہ ہے کہ قوم سبا سے عبرت حاصل کرو، اب سے زیادہ طاقتور قوم تھی، زیادہ خوشحال قوم تھی، لیکن اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو تیس نیس کر دیا، نیست نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے ان لوگوں کو مٹا دیا۔ کہاں پہ یہ قوم تھی؟ تو ان کا جو علاقہ تھا وہ یمن تھا، عرب قوم تھی، دار الخلافہ ان کا معارب تھا، اور قبیلے کا جو جد اعلیٰ تھا اس کا نام عمر یا عبد شمس تھا، اور سبا اس کا لقب تھا، اس لیے ان کو قوم سبا کہا جاتا ہے، قوم سبا۔ زمانہ ان کا 1100 قبل مسیح حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا۔ دولت مند قوم کے نام سے ان لوگوں کی شہرت تھی۔ ان کی جو ملکہ تھی، ان کی ملکہ بادشاہ، اس کا نام یہودی روایات کے مطابق بلقیس، اور اہل حبشہ کہتے ہیں کہ اس کا نام مائدہ تھا۔ ویسے بلقیس مشہور ہے جو سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں مسلمان ہو گئی تھی۔ شروع میں یہ لوگ سورج کو پوجنے والے لوگ تھے، لیکن جب 968 تا 926 قبل مسیح ان کی ملکہ مسلمان ہو گئی تھی سلیمان علیہ السلام کی دعوت پہ، تو ان کے قوم کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر نہ معلوم کس زمانے میں یہ قوم بگڑ گئی، اور بالآخر ان لوگوں نے چاند دیوتا، سورج دیوی اور مختلف قسم کی دیوتیاں اور اس کو بتوں کو ان لوگوں نے پوجنا شروع کیا، جس کی وجہ سے 300 قبل مسیح سے ان کی تباہی شروع ہو گئی، اور ایک بند ان لوگوں نے ایک ڈیم بنایا تھا معارب، جس سے ان لوگوں کا علاقہ بڑا زرخیز ہوتا تھا۔ وہ بند اللہ کے فیصلے کے تحت ٹوٹ گیا، اور جس سے ان لوگوں کی ساری زمینوں کی مٹی وہ بہا کے لے گیا، وہاں صرف پتھر اور چٹانیں رہ گئی، بنجر علاقے ان لوگوں کا رہ گیا جو کاش اور رہنے کا قابل نہیں رہا۔ یہ لوگ اس علاقے سے منتشر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، چنانچہ ایک قبیلہ ان کا جو غسان تھا اردن چلا گیا، اردن اور شام۔ اوس اور خزرج جو ان لوگوں کا قبیلہ تھا وہ یثرب مدینہ منورہ میں آ گیا، تو یہ اوس و خزرج وہاں سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور خزاع جو ان کا قبیلہ تھا وہ جدے کے قریب تہامہ میں چلا گیا، اور ازد ان کا قبیلہ تھا وہ عمان میں چلا گیا۔ اسی طرح یہ لوگ دنیا کے اندر تتر بتر اور منتشر ہو گئے، اور ان کا یہ علاقہ ویران ہو گیا۔
ان کا تذکرہ ہے آیت نمبر 15 سے لے کر 21 تک. پھر اس کے بعد اس کا جو 12واں موضوع ہے وہ توحید ہے، آیت نمبر 22 سے لے کر 30 تک. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو پکارو ان کو، وہ ذرہ برابر اگر کسی چیز کا اختیار رکھتے آسمان اور زمین میں تو لے آؤ، یا ان لوگوں کا کوئی حصہ ہے تو بتاؤ ہمیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ وہ کسی کے سفارشی بن سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اس کا جو 13واں موضوع ہے وہ آخرت ہے، آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک. آخرت، اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ یہاں فرمایا کہ آخرت آئے گی، ضرور آئے گی، اور وہاں نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی. آپس میں لڑیں گے لوگ، جو لوگ جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، آپس میں ان کے مباحثے کا یہاں پہ تذکرہ ہے. ایک کہے گا تو نے مجھے بگاڑا، دوسرے کہے گا تو خود نکما تھا، میں کیا بگاڑ سکتا اگر تو خود نکما نہ ہوتا تو. 14واں موضوع جو اس پارے کا ہے وہ رسالت ہے اور ساتھ ساتھ تخویف ہے، جس بھی صورت ختم ہو جائے گی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 54 تک، کہ اللہ کے نبی جس کو آپ لوگ نہیں مانتے، بالخصوص عیاش لوگ اس نبی کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری مال و اولاد زیادہ ہے تو مال و اولاد زیادہ اس بات کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ تم سچے ہو اور تم حق پہ ہو. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو رزق کم دیتا ہے تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ کر کے دیتا ہے. لیکن اپنے انجام کے بارے میں سوچو، اگر آپ لوگ اس نبی کو نہ مانو گے تو جس طرح پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیے جو اپنے پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. اس کے بعد سورۃ فاطر شروع ہو جاتی ہے، جو پہلی آیت سے یہ نام لیا گیا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض. یہ مکی صورت ہے، اور جو اس کا جو پہلا عنوان ہے اور پارے کا 14واں عنوان 15 وہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے. اللہ اپنے رحمتوں نعمتوں کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ توحید بھی ہے. یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 45 تک جس بھی صورت بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو رحمت میں کھولو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جس کو میں بند کرو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. پھر فرمایا اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں رزق دے آسمان اور زمین سے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں ہے. اور پھر فرمایا اللہ کا وعدہ سچ ہے، دنیا کی زندگی تمہیں غرور میں نہ ڈالے، کوئی دھوکہ باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ہواؤں کو بیچتا ہے، اس کے نتیجے میں بادلوں کو اٹھاتا ہے، پھر ایسے غیر آباد زمین تک اس کو لے جاتے ہیں، وہاں اس کے نتیجے میں بارش برسا دیتا ہے، غیر آباد زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی اٹھائے گا. تو یہ تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے تخویف بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی اور رحمتوں کی قدر نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا بھی تذکرہ ہے. اور آخری عنوان اس پارے کا جو سورہ یاسین یہاں شروع ہو جاتی ہے، سورہ یاسین مکی صورت ہے، اور اس کی مختصر فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور جو اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سورہ یاسین کے ختم کے بدلے اللہ اس کو 10 دفعہ قرآن ختم کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح معقل ابن یسار سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قریب المرگ ہو جائے، نزع کی حالت ہو، تو اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے نزع کی کیفیت آسان ہو جائے گی. اس لیے مفسرین حضرات نے لکھے، تفسیر ابن کثیر نے نقل کی کہ سورت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی مشکل میں بندہ پھنسے تو اس کا وظیفہ کرے، اس کا ورد کرے. تو یہ دنیاوی فائدہ بھی دیتا ہے لوگوں کو کہ بندے کا مشکل اس کے نتیجے میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو اس کے شروع میں رسالت اور تخفیف کا تذکرہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہو. لیکن ساتھ ساتھ تخویف بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی رسالت کو نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک قصہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ جب ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو نہیں مانا تو اللہ نے کس طرح ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.